حضرات، استقبالیہ کلمات جناب مولانا کمال اختر ندوی صاحب نے پیش فرمائے۔ اب اس کے بعد ہم سب کے مخدوم، محسن اور مربی، استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سنبھلی ندوی دامت برکاتہم، عمید کلیت شریعہ، افتتاحی خطاب فرمائیں گے۔ میں استاد محترم سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ افتتاحی خطاب فرمائیں۔ ندوۃ العلماء میں قائم ہونے والی مجلس تحقیقات شریعہ، جو ندوۃ العلماء کی ایک شاخ ہے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے احاطے ہی میں اس کی عمارت واقع ہے۔ جیسے مولانا کمال اختر صاحب نے بتلایا کہ یہ 1963 سے قائم ہے، اس طرح کی چیزیں بڑی مشکل سے قائم ہوتی ہیں اور ان کو بڑی مشکل سے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ مولانا اور ان کے ساتھیوں نے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے بڑی محنت سے اس کو قائم کیا تھا، اور پھر عروج و زوال کے ساتھ ساتھ یہ چلتی رہی مجلس تحقیقات شریعہ، اور الحمدللہ باوجود ہر طرح کے حالات کے آنے کے، پیش آنے کے، یہ کچھ نہ کچھ کام کرتی ہی رہی، اور اس پورے سفر میں اس نے الحمدللہ بعض بہت اہم اور بنیادی کتابیں شائع کی، اور اس سے ملت کو ایک نیا پیغام جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ساتھ ساتھ تھا، کتابی شکلوں میں پہنچاتے رہے۔ بعض عظیم کتابیں مجلس تحقیقات شریعہ سے شائع ہوتی رہیں، اور الحمدللہ اس کے ذریعے سے بہت دینی اور علمی فائدے ہوتے رہے۔ اب کچھ دنوں سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سیروزہ فقہی سیمینار، جو اس سے پہلے بھی ہوئے اور بعد میں حالات کی وجہ سے رک گئے، اب دوبارہ شروع ہوئے ہیں۔ یہ فقہی سیمینار ہر وقت کے پیش آمدہ مسائل کے سلسلے میں ہوتے ہیں۔ زمانہ تغیر پذیر ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو حل کرنے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کرام اپنی اپنی بساط کے مطابق محنت اور کوشش کرتے رہے ہیں۔ ہر زمانے میں علماء نے انفرادی اور اجتماعی طور پر اس طرح کے مسائل کا مقابلہ کیا ہے اور ان کے جوابات اور فتاوی ملت کو دیے ہیں، اور اس کے مطابق الحمدللہ ملت نے اپنے قافلے کو آگے بڑھایا ہے۔ اس وقت زمانے کی تیز رفتاری پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ہر روز اور ہر وقت نئے نئے مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ جن مسائل پر اس سیمینار میں، سیروزہ سیمینار میں گفتگو ہوگی، وہ کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو پہلے سے تھے، اور کچھ ایسے ہیں
جو ابھی چند دنوں کے یا چند سالوں کے اندر پیش آئے ہیں، آپ حضرات کو ان کے حل کے لیے یہاں دعوت دی گئی ہے۔ مجلس کی طرف سے بھی آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور آپ کی تشریف آوری پر دارالعلوم کی طرف سے بھی جو آپ کا مہمان ہے، میزبان ہے، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس وقت جو حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، وہ واقعی ملت کے علمی خانوادے کا کریم ہے۔ میرے متعلق کہا گیا کہ یہ استاد الاساتذہ ہیں، تو بھائی کبر سنی کی وجہ سے یہ مجھ کو مل گیا ہے عہدہ، لیکن میرے سامنے بعد میرے شاگرد الحمدللہ ایسے موجود ہیں جو اس سلسلے میں میرے مقابلے میں بہت زیادہ فائق ہیں۔ میں ان کی موجودگی پر اپنی خوشی کا بھی اظہار کرتا ہوں، اور ان سے امید بھی کرتا ہوں کہ الحمدللہ وہ اس طرح کے مسائل سے واقفیت، ان کے نئی صورت میں پیش آنے سے واقفیت، اور علمی تعلق سے بھی ان کے بلند مقام ہونے کی وجہ سے ان سے امید ہے کہ وہ ان کا حل کریں گے، ان کو حل کریں گے۔ علماء الحمدللہ بڑے ذی استعداد، بڑے باوقار، بڑے صاحب علم یہاں موجود ہیں۔ کچھ سے ذاتی واقفیت ہے اور کچھ سے نہیں ہے، لیکن یہاں ان کی تشریف آوری اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ الحمدللہ وہ صاحب علم اور اصحاب فتویٰ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو یہاں ہر طرح مبارک کرے، اور ہر طرح کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہر قدم پہ فتنے ہیں، ہر قدم پہ خطرات ہیں، جس کا مقابلہ آپ ہی حضرات کو کرنا ہے، اور اس کے لیے اس طرح کی نشستیں، اس طرح کے سیمینار اور جلسے انشاءاللہ العزیز بہت مفید اور اجتماعی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مؤثر ہوں گے۔ ہم آپ لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آپ کی تشریف آوری کا، اور اصل شکریہ تو اختتامی اجلاس کے وقت ہوگا، اور بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں اپنے ان شاگردوں کا جو علمی اعتبار سے بہت ہی ان کی آمد پر بہت ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو اپنے علمی اعتبار سے بہت بلند مقام ہیں، اگرچہ اس نااہل کے وہ شاگرد ہیں، اور ان کی وجہ سے مجھے 2-3 دفعہ استاد الاساتذہ کا لقب دیا گیا اور ذکر کیا گیا۔ میں اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں، اور جو بزرگ حضرات باہر سے تشریف لائے ہیں ان کا بے حد و بے حساب شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کے تشریف آوری کو آپ کے لیے، یہاں کے لیے، پوری ملت کے لیے، ہندوستان اور باہر کے لوگوں کے لیے، کہ مسائل تو سب جگہ کے یکساں ہی ہیں، باعث خیر بنائے اور باعث علمی فائدے کا باعث بھی بنائے، ذریعہ بھی بنائے۔ اللہ آپ کے تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔